اس لیے کہ ہمارا یقین تلواروں پر نہیں، ہمارا یقین خالق تلوار رب ذوالجلال پر۔ وہی آیت میں نے تلاوت کی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں گرا دیا رب تعالیٰ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر کون ہے اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ کون ہے؟ پوری طاقتیں مل کر کے تمہیں کھڑا نہیں کر سکیں گی، ایک سانس تمہیں نہیں دے سکتی دنیا، اگر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں گرا دے، چھوڑ دے، پوری طاقتیں جمع کر کے بھی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ اسی لیے قرآن کی بات سنو، کرنا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن کہتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے، وہ رب ذوالجلال پر یقین کامل رکھے۔ میرے عزیزو، یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، مسلمان کو ان تمام حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں موب لنچنگ آج سے نہیں، مکہ کی سرزمین سے چلی آ رہی۔ کیا بلال حبشی کو پکڑ کر کے اوباش اور بدماش کفار مارتے نہیں تھے؟ ان کی ننگی پیٹھ پر گرم سل رکھی نہیں جاتی، انگارے دہکا کر نہیں لگائے جاتے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے نہیں مارے گئے تھے، کئی صحابہ ایسے۔ ایک بزرگ حضرت شیخ ابو بکر نابلسی ہیں جن کو ان کو قید کر کے ایک کھال میں بند کر کے تقریباً 1 مہینے تک رکھا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وقت کے بادشاہ کے سامنے انہیں پیش کر کے ان کے سینے سے لے کر کے پیروں تک چاقو سے کھال چھیل کر کے نکالی گئی تھی، اور پورے جسم کے اندر کھال اتاری جا رہی تھی۔ کوئی مسلمان کسائی تیار نہیں ہوا تھا تو ایک یہودی کو لایا گیا تھا کہ کھال نکالو شیخ ابو بکر نابلسی کی، اور پوری کھال نکل گئی۔ تب بھی وقت کا بادشاہ پوچھ رہا تھا ابو بکر نابلسی سے، اب کیا کہتے ہو؟ درد کی شدت تو دیکھو، درد کی شدت تو دیکھو، ہمارے مقابل میں آئے کیسے؟ شیخ ابو بکر نابلسی نے کہا میں حسینی ہوں اور میری کھال نکل گئی، یہ کوئی بڑی بات نہیں، رسول اللہ کے گھر والوں نے تو اپنے بچے بھی کٹا دی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دے دیے، ان کی پوری کھال نکال لی گئی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو حالات آتے ہیں یہ تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ تمام سختیاں جو آئی ہیں تمہارے قدموں کے اندر، اب لرزہ طاری نہیں ہونا چاہیے، اب استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ اس لیے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جس دین اسلام پر تم قائم ہو، اس دین اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سب سے سچا دین ہے یا نہیں؟ تم جس رسول کے پیروکار ہو، کیا وہ کائنات کا سب سے سچا رسول ہے یا نہیں؟ تو پھر ہمارا جرم کیا ہے؟ میرا دین سچا ہے، میرا رسول سچا ہے، اب ہم چہرہ چھپا کر نہیں بلکہ گردن اٹھا کر کے بات کریں۔ وہ چور لوگ چھپ کر کے بات کریں، جن کو ڈر ہو کہ چوری کیا ہے، غلط کام کیا ہے، وہ اپنا سر چھپا کر بات کریں۔ میرا دین حق ہے، میرا رسول حق ہے، اور میرا کلام قرآن عظیم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا وہ دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے۔ سارا سچ کا معاملہ ہمارے پاس ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے؟ مصطفیٰ کریم کے غلام کو۔ جب تیری نسبت نبی پاک سے ہے تو ڈرتا کس بات کیا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، میرے عزیزوں، ابھی میں بغداد شریف کی حاضری سے واپس آیا تو وہاں پر ایک عالم دین بھی ہے اور بڑے چاہنے والوں میں سے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو حالات مسلمانوں کے ہیں، آپ کے ہاں تو بڑے سخت حالات ہیں، اور ایسے میں آپ یہ بولتے ہیں، کیا ان تمام چیزوں کا ڈر نہیں لگتا یا خوف نہیں ہوتا؟ میں یہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر یقین رکھتا ہوں،
میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا اس بڑے عالم دین سے کہ ہاں حالات تو آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، ہم میدان پر ہیں معلوم ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ دے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کیوں دبے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہاں لوگ آج سب کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تمہارا دین حق ہے، تمہارا رسول سچا ہے، تمہارا قرآن سچا ہے، تو ڈر کسی بات کا نہیں۔ چور لوگ ڈرے اور وہ آتنک پھیلانے والے ڈرے کہ کیا ہونا ہے، ہم تو دین اسلام کے پیروکار ہیں الحمدللہ۔ یہ دین حقانیت کے ساتھ قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ ہم تو ہمارے بزرگوں سے یہ بھی سنتے آئے، لوگ ہو سکتا ہے کسی لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے اپنے تمام یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ جوش اور ہوش میں فرق نہیں کر پاتے، جوش میں بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی سختی آئی تو سب چھوڑ کر بھاگے۔ نہیں، ہمارا حال یہ ہے الحمدللہ، بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ایرے غیرے جو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں ان سے ہم کیا ڈرے، قیامت کے دن بھی الحمدللہ ہمارا حال یہ ہوگا، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ ہمارے لیے سب سے سیف مقام، سب سے محفوظ مقام وہ دامن مصطفیٰ ہے، وہ جسے مل گیا وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کا حامل ہے۔ اسی کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلہوس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کا پجاری، خواہشات کے پیچھے چلنے والا، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ سیم و زر چاندی سونے کو کہتے ہیں، تم چاندی سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ وہاں کی گداگری بھی مل گئی مصطفیٰ کریم کے دربار کی، ہمارے لیے بہت محفوظ مقام ہے، بہت محفوظ مقام ہے الحمدللہ۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ خوف اگر کسی بات سے نکلتا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ سے نکلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر دیکھو، اللہ کریم تمہارے سینے کو اور مضبوط فرما دے گا، تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا۔ آج میں محسوس کرتا ہوں، علماء بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کے حالات کے بعد، آپ تو مجھے جس واقعے سے جانتے وہ تقریباً سب کو پتا ہے، جس خبیث ملعون پاکھنڈی کی وجہ سے آج ان کے حالات کیا ہیں، گوفے میں بیٹھے ہوئے باہر آنا بھی مشکل، بلکہ کچھ کا تو حال یہ ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کچھ کہیں کا نہیں رہا۔ آپ تو دیکھیں حضور کی طرف انگلی اٹھائے، قرآن کی طرف انگلی اٹھائے، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خاندان کو ختم کر دیا، اللہ رب العزت کی طرف سے مار ایسی پڑی، اس رافضی کتے کو نام بھی ختم، دین بھی ختم، بیوی بچے بھی گئے اور سب کچھ گیا، سڑک چھاپ اور گٹروں کے باہر پڑھ کر کے اب کہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی الحمدللہ، ادھر دیکھو، ایک اس گستاخ کو جسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جسے مجمع میں آنے سے ڈر لگتا ہو، 8 سال کے بچے سے بھی ڈر لگتا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے مصطفیٰ کریم کی نسبت نے ہمیں ہزاروں کے مجمع میں تنہا رکھا ہے، اور ہر جگہ جاتے ہیں تو یہ عزت جو ملتی ہے وہ میرے باپ کی وجہ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اسی لیے مجمع سے یہی کہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے
بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بہرحال میں گفتگو کی طرف آتا ہوں، بہت اہم بات آپ کو، بہت اہم بات کی طرف لے چلتا ہوں۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کٹھنائیں، مصیبتیں، مشقتیں، برداشت کرنے کی عادت ڈال لو۔ ہمیں صبر اسلام نے سکھایا ہے، لیکن کن چیزوں میں؟ روٹی نہ ملے صبر کر لے، کھانا نہ ملے صبر کر لے، آج گھر کی چھت نہیں ہے صبر کر لے، کپڑے نہیں ملے صبر کر لے، بہت ساری نعمتیں نہ ملنے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن حضور کی عزت کے معاملے میں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ کہا گیا ہے اگر جسم میں لہو کا آخری قطرہ بھی باقی ہے تو مصطفیٰ کے نام پر پکارو، دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے نام کا ہے، ہم کھاتے ہیں اسی دربار کا صدقہ، تو نام اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک آخری سانس باقی رہے گی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لو، سب سے بڑی چیز تمہارے لیے، فرسٹ پرائیورٹی، سب سے بڑا حساس معاملہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انسان وہ ہیں اسلام میں جنہوں نے حرم کعبہ میں پہلا خطبہ دیا، سب سے پہلے خطبہ دینے والے اسلام کے بعد، اور اس وقت ابھی 40 لوگ بھی اسلام میں آئے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے کہ ہم علل اعلان خطبہ دیں گے، وہ خطبہ دینا ہی شروع کیے تھے کہ کفار قریش ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور سب ادھر ادھر سے پکڑ کر مارنے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہاتھوں سے گھوسوں سے اتنا مارا تھا کہ پورا جسم زخمی ہو گئے، اتنا کہ چہرے پر سوجن ایسی آ گئی تھی کہ ان کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے حرم میں، لیکن حالات ایسے بگڑے کہ لوگوں نے مار پیٹ کیا، زد و کوب کیا۔ پھر صدیق اکبر کے خاندان والے وہاں موجود تھے، قبیلے بنو تمیم کے لوگ، انہوں نے اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور گھر لے آئے، پورا جسم ٹوٹا پھوٹا زخمی حالت میں ہے، اور گھر جب لائے تو اس وقت ان کے ماں باپ بھی ابھی اسلام میں آئے ہوئے نہیں تھے۔ ماں دیکھ کر پریشان ہو گئی ابو بکر صدیق کو کہ اتنا مارا ظالموں نے، اور دن بھر ان کے سامنے کھڑی رہی، تیمارداری کرتی رہی۔ شام ہو گئی، وہ روتی رہی کہ یہ آنکھیں کھول لے، ہوش میں آ جائے، لیکن گھر کے باہر یہ چرچا بھی چلنے لگ گیا کہ ابو بکر صدیق کا عنقریب انتقال ہونے والا ہے، عنقریب موت آ جائے گی، اتنا مارا جا چکا ہے۔ شام ہو گئی، وہ دودھ کی کٹوری یا پانی لے کر کے ان کی ماں کھڑی ہے سرانے کے پاس، رات کا وقت ہوا، جب ان کی ماں رونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آئے اور آنکھیں کھولی، ماں کی پیشانی چمک گئی، دیکھا بیٹا جاگ گیا، بیدار ہوا، آنکھیں کھول چکا ہے، جلدی سے کٹوری دودھ کی لائی اور کہا بیٹا ابو بکر اس کو پی لو، بہت زخمی ہو، جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھٹوری کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور کہا ماں پہلے یہ معلوم کرو میرے مصطفیٰ کی حالت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ۔ ہزار طرح کے زخمی حالت میں یہ ہے ایمان، سب سے پہلی چیز کا احساس مسلمان کو ہو تو ناموس مصطفیٰ کا ہو، عزت مصطفیٰ کا ہو۔ اس لیے کہ صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو ماں رو پڑی، کیسی دیوانگی ہے، لوگوں نے اتنا مار دیا کہ موت قریب آ گئی، اور اس وقت یہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے نہ دودھ کو، پہلے پوچھتا ہے محمد الرسول اللہ کی خیریت تو۔ میرے عزیزوں، ماں نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کر لوں گی، یہ پی لو، تمہارے اندر تھوڑی طاقت آ جائے گی۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں اس وقت تک ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالوں گا جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہ کروں۔
سب سے پہلے مجھے بتاؤ، رات ہو گئی، ان کی ماں ایمان لائی ہوئی نہیں تھی، وہ ڈھونڈتی ہوئی باہر گئی، حضرت عمر فاروق کی بہن، وہ چونکہ مسلمان تھی، ان کے گھر گئی، کہا میرا بیٹا بہت زخمی ہے، ابھی ہوش آیا، آنکھیں کھولی ہیں، لیکن نہ وہ دودھ کو ہاتھ لگاتا ہے نہ پانی کو، کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھے لے چلو۔ ان کی بہن، حضرت عمر کی بہن حضرت ابو بکر کی ماں کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، اس وقت چند صحابہ کے ساتھ ان کی ماں گئی، کہتی ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اتنا مار کھا چکا کہ اس کی آنکھیں چھپ گئی ہیں، چہرہ سوج گیا ہے، دن بھر بے ہوش تھا، ابھی رات کو ہوش آیا۔ حضور کھڑے ہو گئے، کہا سب سے پہلے ابو بکر نے کیا پوچھا؟ ماں کہتی ہے پہلا آپ کا نام لیتا ہے، سب سے پہلے آپ کو پوچھتا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں چلو، وہاں سے نکل کر کے آئے، سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، زخمی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، ابو بکر صدیق نے ایک نگاہ میرے مصطفیٰ کو ڈالی اور اس کے بعد کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر تم عشق مصطفیٰ کے ساتھ جیو گے، ایک دن تم بھی یہ کہو گے، ایک دن تم بھی یہ کہو گے دنیا مارتی ہے تو مارے، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو آنی ہے، اور موت آنے کے بعد ملک الموت کو ہی آنا ہے، وہ روح ہمارے پنجوں سے کھینچ کر سرانے تک لا رہے ہوں گے، لیکن تمہیں درد نہیں ہوگا، اس لیے کہ سرانے کے بعد تم جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، یہ جملہ یاد رکھنا، تم بھی پکار کر کہو گے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد اب موت کی تکلیف بھی آسان لگتی ہے، آسان لگتی ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، پتہ ہے نا واقعہ، انگلیاں کاٹ لی تھی۔ ارے انگلیاں کوئی کاٹ لے، بلکہ درد بہت شدت کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے کٹ گئی تھی، کاٹی نہیں تھی، وہ دیکھنے میں مصروف تھی، چھری چل گئی، انگلیاں کٹ گئی عورتوں کی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کا حال یہ، وہ حسن کو دیکھ کر کے عورتیں انگلیاں کاٹ لیتی ہیں یا کٹ جاتی ہیں، یا رسول اللہ تیرے نام پر، حسن پر نہیں، تیرے نام پر، اور انگلیاں نہیں، سر کٹاتے ہیں مردان عرب، سر کٹاتے بس نام پر۔ آج ہم نے کیا دیکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا نام ہی تو ہے جو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے پاک۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ناموس رسالت کا مسئلہ؟ یہ اگر بیدار ہو گئے سارے لوگ اس مسئلے پر تو دنیا جانتی ہے ان کو سلانے میں پھر 100 سال لگیں گے۔ پچھلے 100 سال سے سلایا جا رہا ہے، سلایا جا رہا ہے، ان کو نشہ دیا گیا، ایڈکٹ بنایا گیا، تمہارے ہاتھوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں دے دی گئی کہ تم سوئے رہو، تم سوئے رہو گے تو دوسروں کا جینا آسان رہے گا۔ اور مصطفیٰ کریم کے غلام کھڑے ہو گئے، قیصر و کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے، یہ تو دنیا کو پتا ہے۔ اور تمہیں جو بیدار رکھتی ہے چیز، تمہیں بیدار رکھنے والی چیز، وہ صرف تمہاری ٹوپی داری نہیں، تمہیں بیدار رکھنے والی اصل چیز عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، ایک چیز پر مجھے بڑا گرو ہے، فخر ہے میرے اس ملک عزیز ہندوستان پر۔ دنیا نے پچھلے کئی سالوں سے ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ ہمارے محلوں میں ایسا نشہ بانٹا ہے، ایسا نشہ کہ اکثر ہمارے بچے اس کے ایڈکٹ ہیں، بیچتے بھی یہ ہیں، کرتے بھی یہ ہیں، کراتے بھی یہ ہیں، اور انہیں چھوٹ دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، پوری طور پر تم بدنام، پورے طور پر برباد رہو۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں کسی کو لے جاتا ہے، بے ہوش کر کے ہی آپریشن کرتا ہے نا، بے ہوش کرتا ہے، بے ہوشی کا انجیکشن دیتا ہے یا گولی؟
اب وہ پورا بے ہوش ہوا یا نہیں کیسے پتا چلے گا؟ ڈاکٹر چونٹی کاٹ کے دیکھتا ہے، ادھر ادھر ہلا کر کے مار کر کے دیکھتا ہے، اگر ہاتھ پیر ہلا رہے ہو تو سمجھتا ہے ابھی پورا ٹھنڈا نہیں ہوا، پورا سن نہیں ہوا، پورا بے ہوش نہیں ہوا، اور اگر چونٹی کاٹ کر کینچی لگا کر بلیڈ لگا کر دیکھا تمہاری حرکت نہیں ہو رہی ہے تو پھر چیر پھاڑ بھی شروع ہو، بعد میں آپریشن ہوتا ہے۔ یہی ہے دنیا بھی یہی کرتی ہے، دنیا کا حال بھی ہے کہ تمہیں برسوں سے نشہ میں ایسا مبتلا کر رکھا جائے تاکہ تم مدہوش ہو جاؤ، بے ہوش ہو جاؤ، تمہیں کسی چیز کا فرق نہ پڑے۔ اور اب ٹرائل شروع ہوا ہے، یہ چونٹی کاٹ کر جو ڈاکٹر دیکھتا ہے ہوش میں ہے بے ہوش ہے، یہ جو ٹرائل ہے حضور کی گستاخی کر کے دیکھتے ہیں ہوش میں ہے یا نہیں، قرآن کی طرف انگلی اٹھا کر اسلام کی طرف یہ چیک کرتے ہیں پورا ہوش میں ہے یا بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے صرف یہاں نہیں پورے دنیا میں کر کے دیکھا، عربوں کو تو ایسا مدہوش کیا ہے ان کو کسی چیز کا فرق ہی نہیں پڑتا، فکر بھی نہیں، وہ انٹرنیٹ کے دیوانے، فلموں کے عیاش، ایسی دولتوں پر انہوں نے اپنے گناہوں کی منزلیں بنائی ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے، پوری دنیا۔ لیکن انہوں نے یہاں پر بھی ٹرائل کر کے دیکھا۔ نشہ تو بہت سالوں سے ہمارے بچوں کو بھی دیا گیا، برسوں سے تمہیں بھی بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا، اور اب ٹرائل ہوا، دیکھا جائے جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے۔ اسی بات پر مجھے فخر ہے الحمدللہ میرے ملک عزیز ہندوستان کا مسلمان پورا بے ہوش نہیں، تمہاری طرف سے ایک کتا بھی بھونکتا ہے، محمد عربی کے ہزاروں شیر میدان میں اتر کر میرے مصطفیٰ کا لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ تمہارا جاگنا، یہ تمہارا وجود بتاتا ہے حضور کے نام پر ابھی زندگی باقی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، اسلام باقی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بیداری تمہاری رہی تو پھر اور 100 سال پلان کرنے دو، اور 100 سال میٹنگیں کرنے دو، بس ایک بار بیدار ہو جاؤ۔ انہوں نے علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی پر چڑھایا تھا انگریزوں نے، کس وجہ سے جانتے ہیں؟ ایک عاشق رسول تھے، بولتے تھے تو ہزاروں لوگ ان کی طرف سننے کو بے قرار ہوتے، زبان میں اثر تھا، اور زبان میں اثر اتنا تھا کہ انگریزوں کو گرفتار کرنے کے لیے مولانا کو 3000 لوگ لگے، 3000 لوگ لائے تھے ایک محمد عربی کے شعر کو پکڑنے کے لیے۔ عالم ربانی کو گرفتار کیا اور 7 دن تک ان کے جسم پر استری پھیرتے تھے گرم، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ اس عاشق رسول کا امتحان ہوا، ہفتے بھر کے بعد بڑے مجمع میں لے جا کر چوراہے پر کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، آزادی کے موقع پر ہمارے ان علماء کو یہ لوگ یاد بھی نہیں رکھتے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اس ملک میں۔ کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، اس وقت جانتے ہیں ان کی پیشانی پر ایک سلوٹ بھی نہیں تھی۔ کفایت علی کافی جب جا رہے تھے نہ غمگین، نہ متفکر، نہ کسی طرح کا ٹینشن، پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے گنگنا رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے گئے، پھانسی پر چڑھ گئے۔ انگریزوں نے ایک ہفتہ بھر جشن منایا تھا، ایک مولوی کو ختم کر دیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں آج اگر میں مر بھی جاؤں، مجھے اگر مار دیا جائے، کسی بات کی فکر کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا اے سنی مسلمانوں، ہماری موتیں کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ہم صدیوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر انگریزوں نے جشن منایا تھا کہ ایک نبی کہنے والا، عشق رسول کی بات کرنے والا، محبت مصطفیٰ میں لوگوں کو دیوانہ بنانے والا پھانسی پر چڑھ گیا، ختم ہو گیا۔
جشن مناتے رہے لیکن ان کو خدائی قانون معلوم نہیں، قدرت کا قانون معلوم نہیں۔ تم ایک چراغ بجھاؤ گے، رب ذوالجلال 100 چراغ روشن فرمائے گا۔ ہوا کیا؟ مراد آباد کے شہر میں کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا، اسی کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ اس امام احمد رضا نے پھر اپنے نوکے قلم سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں جو گوفے میں بیٹھ کر کے کہتے اسلام کا وناش کرنا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بتانی ہے، ختم کرنا ہے، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں تم اپنے جسموں کی کھجلی نہیں مٹا سکتے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو، اور 4-5 گیدڑ کہیں بیٹھ کر کے بھوکے تو اس پر ان کے بھوکنے سے شہروں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا، کچھ نہیں ہونا ہے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں تم سے بڑے بڑے اور سڑے سڑے بھی آئے اور کر کے دیکھ چکے، ہلاکو، چنگیز، کیسے کیسے نام موجود ہیں جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بھی بنا دیا تھا، بغداد کو خون سے نہلا دیا تھا، لیکن کہاں ہے چنگیز، کہاں ہے ہلاکو؟ ڈھونڈ کر نکالو، کوئی نہیں ملتا۔ جس بغداد کو خون سے نہلایا تھا، آج بھی جاؤ اس بغداد میں میرے غوث کا روضہ آج بھی چمک رہا، آج بھی نیلا گنبد چمک رہا ہے، لاکھوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت نے سچ کہا، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ الحمدللہ سنیوں کو اتنا معلوم ہونا چاہیے، تمہیں اپنی فکر کرنی ہے، دین اسلام اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے، میرے رسول کی عزت اللہ کی حفاظت میں ہے، قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، آندھیوں سے گھبرا کر کے منزلیں نہ بدلو، قبلے نہ بدل لیا کرو۔ ایک بات یاد رکھو، ادھر سے طوفان آئے ادھر سے طوفان آئے کہیں سے بھی آئے، نبی پاک کے غلاموں کو ہر زمانے میں آزمایا جاتا ہے، اور تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے ثابت کر دکھایا ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہو دین و سنیت پر، اور علماء ذوی الاحترام مشائخ و سادات کی صحبت تمہارے لیے سب سے اہم ہے، کہ یہ تمہارے ایمان کے بقا کی ضمانت ہے، وہ ایمان کی حفاظت کریں گے۔ عزیزان گرامی، حساس مسئلہ، سینسیٹیو مسئلہ ہے، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہم سے یہ بات کرتے ہیں، تقریروں میں بہت زیادہ جوش، ایسا لگتا ہے آپ پرووک کر رہے ہیں، ہم کسی کو بھڑکاتے نہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے بھڑکاؤ بھاشن، بھڑکاؤ بھاشن۔ ارے جن بھڑکاؤ لوگوں کو تم نے کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ رکھا ہے، اگر وہ بند ہوتے تو ہم یہی کہتے نہ تم ہمیں صدمے دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ بات اتنی ہی ہے کہ جس وقت تم میرے دامن پر کیچڑ اچھالو، میرے دامن کو تار تار کر دو، مار ڈالو میرے بچوں کو، میرے گھر کو، ہم صبر کھا جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے، لیکن حضور پاک کے نام پر یا ان کی عزت کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو ہمارے جسم میں جو طاقت باقی ہے اس طاقت کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے جو کچھ بھی ملا ہے اس نام مصطفیٰ پر ملا ہے، حضور کے نام پر ملا ہے، اور جینا ہے تو اسی نام پر، مرنا ہے تو اسی نام پر، کیونکہ قیامت میں ان پاکھڑیوں کے سامنے نہیں، ہمیں کھڑا ہونا ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج بدبخت اور گستاخوں کی ذلت تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ سب دیکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بس اتنی فکر کرو۔ ایک صحابیہ سمیرہ بنت قیس
احد کے میدان ان کا بیٹا شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، جوان لڑکا تھا، صحابہ نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے موت کے غم کی بجائے کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ احد میں سنا ہے حضور کو تکلیف ہوئی ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت اور عافیت جب بتائی گئی، افراد کھڑوں کے استقبال کریں۔ مشائخ حضرت علامہ